ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ حضرت امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ بنت الحسین تھا، جبکہ آپ کا لقب سکینہ، کنیت عاتقہ اور معصومہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام ام رباب تھا، جبکہ والد کا نام حضرت امام حسین تھا۔ حضرت بی بی رقیہ 24 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی، مگر تاریخ میں آپ کا نام بی بی سکینہ کے نام سے آپ مشہور ہوئی۔ بی بی سکینہ حضرت امام حسین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ حضرت امام حسین کو بی بی سکینہ سے بے حد محبت تھی، اور جب تک بی بی سکینہ بھی آپ کے سینے پہ سر نہ رکھ لیتی تو وہ سوتی نہ تھیں۔ اسی طرح بی بی سکینہ چچا عباس کی آنکھوں کا بھی اگر تارا تھی تو علی اکبر کی لاڈلی تھی، تو اون و محمد کی کھیلوں کی ساتھی تھی۔ جب کربلا کی زمین پر بی بی سکینہ نے اپنے چچا عباس کی انگلی پکڑ کر قدم رکھا تو اس وقت آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 6 سال جبکہ ایک روایت کے مطابق 7 سال تھی۔ کربلا کی دھوپ نے سب کا ہی برا حال کر دیا تھا، مگر پیاس سے بچے سب سے زیادہ بے حال ہو چکے تھے۔ بی بی سکینہ نے جب اپنے چچا عباس سے پانی لانے کو کہا تو چچا عباس بھتیجی سکینہ کی پیاس دیکھ کر تڑپ اٹھے اور فوراً پانی لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عباس دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ بھی بھر لیا، مگر جب آپ واپسی پر خیموں کی طرف آ رہے تھے تو یزیدی فوج نے آپ پر تیروں کا حملہ کر دیا اور مشکیزے پر تیرے چلا چلا کر اسے پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے مشکیزہ زمین پر گر گیا اور حضرت عباس بھی شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ تاریخ میں اس کو مشکیزہ سکینہ کا نام دیا گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کے بعد جب اہل بیت کے تمام مرد شہید ہو گئے تو یزیدی فوج نے اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر کر لوٹ مار شروع کر دی۔ سکینہ کے منہ پر شمر نے تماچے مارے اور اس کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، جس سے اس کے کانوں سے خون نکل پڑا۔ بھائی کی لاڈلی سکینہ کا یہ حال دیکھ کر بی بی زینب تڑپ اٹھی اور اسے اپنی آغوش محبت میں چھپا لیا۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ شام کے بازاروں سے گزر رہا تھا تو بی بی سکینہ نے اپنے بھائی عابد سے آ کر کہا کہ شمر مجھے تانے مارتا ہے۔ بھائی نے تڑپ کر پوچھا کیا کہتا ہے؟ بی بی سکینہ نے روتے ہوئے کہا مجھے دھکے مارتا ہے اور کہتا ہے بلا اپنے چچا عباس کو، بلا علی اکبر کو، بلا اپنے باپ کو کہ آ کر تجھے مجھ سے بچا لے۔ شمر نے اس چھوٹی معصوم بچی پر بڑے ظلم کیے۔ جب اہل بیت کی خواتین کو شام کے زندان میں قید کر دیا گیا تو بی بی سکینہ ساری رات روتی تھی، جس پر یزید نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو، جس پر بی بی نے کہا مجھے میرے بابا کا سر دے دو۔ یزید نے امام عالی مقام کا سر بی بی سکینہ کے حوالے کر دیا۔ بی بی سکینہ ساری رات سر گود میں رکھ کر روتی رہیں اور صبح اٹھ کر پھوپھی زینب کو بتایا کہ پھوپھو جان، بابا میرے خواب میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی میرے بغیر اداس ہیں اور وہ مجھے جلدی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ سن کر سب بیبیاں رونے لگ گئیں۔ زندان میں بے حد گرمی و حبس تھا اور کربلا کے خونی واقعات نے بی بی سکینہ کے معصوم ذہن پر بہت برا اثر چھوڑا تھا، اور پھر ایک محبت کرنے والے والد محترم کی جدائی نے تو سکینہ کو بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا، اور ساری واقعات کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام کے زندان خانے میں ہی بی بی سکینہ نے دم توڑ دیا، اور آج شام کے زندان خانے میں ہی آپ کی قبر ہے، جس پر زائرین جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ کربلا کے سب معصوم شہداء کو سلام۔